اور خرافات سے اپنے آپ کو بچاؤ. یاد رکھو پیارے، اگر نہیں بچائے تو غیروں کی سنگت، غیروں کی صحبت، غیروں کی تہذیب کا حال یہ ہوگا. اللہ نے قرآن میں فرمایا الہم لباس ابوکم الا المتقین، کہ قیامت کے دن ہم میں سے سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، ایک دوسرے سے بھاگتے پھریں گے. مفسرین نے اس آیت کی وضاحت کرتے ایک مقام کو جو میں نے پڑھا، مطلب یہ ہے دنیا کی دوستی دم توڑتی ہی نظر آئے گی، دنیا کی دوستی ساتھ چھوڑتی ہی نظر آئے گی. قیامت کے دن آپ نے ایک غیر مسلم کو خوش کرنے کے لیے، ایک کافر کو خوش کرنے کے لیے، ایک مجوسی کو خوش کرنے کے لیے آپ نے جس کی تہذیب کو اپنایا تھا، جس کی سنگت پر اختیار کیا تھا، ایک آوارہ کو خوش کرنے کے لیے، ایک شرابی کو خوش کرنے کے لیے آپ نے بھی شراب کو اپنے لبوں سے لگایا تھا. ایک ساڑی کو خوش کرنے کے لیے اس نے ایک آپ نے پردہ ڈال رکھا تھا. یہ سارے حالات جب کسی کی محبت غالب آ جاتی ہے اور انسان دنیاوی دوستی کے لیے سارا کچھ کر بیٹھتا ہے تو حال یہ ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا قیامت کے دن یہ سارے رشتے ہم توڑ دیں گے سوائے متقیوں کی سنگت کے، سوائے پرہیزگاروں کے رشتے کے. یعنی تمہارا دوست وہ دوست کام نہیں آئے گا جو دنیا دار ہو، تمہارے لیے قیامت کے دن ان کی دوستی کام آئے گی جو دیندار ہو، جو مصطفیٰ کا وفادار ہو، جو مصطفیٰ کا جانبدار ہو، مطیع و فرمانبردار ہو. اس لیے سنگت اچھوں کی اپناؤ. اچھوں کی سنگت سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ سورہ کہف اٹھا کر دیکھ لو، علماء جانتے ہیں ایک کتا اصحاب کہف کا کتا کہا جاتا ہے. انہوں نے اچھوں کی سنگت اپنا دی تو مولا نے اس کتے کو بھی جنتی بنا دیا. یہ قرآن سے ثابت ہے. حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا صحبت سوالے برا، سوالے برا، صحبت بالے برا، بالے برا. اچھوں کی صحبت اچھا بناتی ہے، بروں کی صحبت برا بناتی ہے. اس لیے یہ جو گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے نام پر ناطے جوڑے جاتے ہیں، رشتے قائم کیے جاتے ہیں، یاد رکھنا آج وہ عورت وہ لڑکی ڈرامہ کرتی ہے میں تمہیں دل و جان سے زیادہ چاہتی ہوں، وہ لڑکا جو ڈرامہ کرتا ہے اپنے ہوس کو پوری کرنے کے لیے، اپنی جان کو تھوڑی دیر کے لیے سکون مہیا کرانے کے لیے ہمارا جو ناجائز تعلقات قائم کیے جا رہے ہیں، ناجائز طریقے سے دوستی کی جا رہی ہے. یاد رکھو یہ دوستی کام نہیں آئے گی. مولا کے حضور جائز محبت قبول ہے، ناجائز محبت ہرگز قبول نہیں ہے. مولا کو منظور ہے تو جائز محبت منظور ہے. یہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے نام پر دوستی کا حال یہ ہوگا وہ لڑکی اس لڑکے کا دشمن ہو جائے گی اور وہ لڑکا اس لڑکی کا دشمن ہو جائے گا. لڑکی جہنم کی اور جائے گی، لڑکا بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. انسان کو جہنم کا ایک گھر نہیں بننا ہے. اللہ نے تمہارے لیے جنت کو بنایا ہے، تمہیں جنت میں جانا ہے. اس لیے کہ تم امت ہو تو مالک جنت کی امت ہو. نبی نے یہ بھی فرمایا ہے من انت انک انت من احببت، بخاری شریف کی حدیث ہے جو جن کے ساتھ محبت کرے گا نا قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا. اب محبت کرنے والے ذرا سوچیں میں کن سے محبت کر رہا ہوں یا کن سے محبت کر رہی ہوں، سامنے والا کیسا ہے. اگر سامنے والا سچا مومن ہے تو وہ جائز ہی محبت کرے گا، ناجائز محبت نہیں کر سکتا ہے. میری بہنوں تم سے اگر کوئی لڑکا محبت کا ڈرامہ کرتا ہے تو یہ محبت جائز نہیں ہے، ناجائز ہے. ہاں اگر اس لڑکے کے دل میں تیری محبت ہے تو وہ لڑکا تم کو فریب دینے کے بجائے، دھوکہ دینے کے بجائے اپنے گھر والوں سے کہے گا، اپنے بھائی سے کہے گا، اپنے باپ سے کہے گا، بہن سے کہے گا کہ یہ لڑکی مجھے پسند ہے، مجھے اپنے نکاح میں لانا ہے. یعنی جائز محبت کرنے والا تم سے زنا نہیں کرے گا، نکاح کرے گا. بہت سمجھ میں آ رہی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے. اگر بولیے سبحان اللہ، بولیے یا رسول اللہ. جس کو جائز محبت ہوگی وہ تمہیں کوٹھے میں نہیں بلائے گا، وہ تمہیں اسی حویلی میں نہیں بلائے گا، وہ تمہیں جنگل میں نہیں
محبت ہے, یہ سچی محبت ہے. اس لیے میرے جوان بھائیوں توبہ کرو, توبہ کرو. موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, نہیں معلوم کب موت آ جائے. اور جب موت آئے گی کالی کوٹری میں کوئی نہیں جائے گا, نہ تو کوئی حسن کی ملکہ جائے گی, نہ کوئی حسن کا جمال جہاں جائے گا. اس لیے کالی کوٹری میں ساری کائنات کے حسینوں اور حسین, ساری کائنات کے حسن کا شاہنشاہ مدینے سے مصطفیٰ کو لے آئیں گے. سارے کائنات تشریف سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, صحابہ کی آمد, نعرہ تکبیر. اور یاد رکھو, غلط قدم اٹھانے سے پہلے 1000 بار سوچو. اگر تو غلط کرے گا, تیرے گھر میں تیری بیوی, تیری بہن, تیری بیٹی کے ساتھ بھی غلط ہونے والا ہے. تو بات تجھے خدان کی ضروری نہیں ہے, فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے کہ تو جیسا کہے گا ویسا ہوگا. لیکن ایسا ممکن ہے, ہو سکتا ہے, لیکن یہ تو ضروری ہے کہ تم نے کیا اس کی سزا ملنی ہے, اس کے عذاب کا تو ہے, عذاب جھیلنے پڑیں گے اور اللہ کی سب سے ناراضگی کا سامنا کرنا ہوگا. اس لیے میری بار بارو, اپنی عزت کی حفاظت کرو, آبرو کی حفاظت کرو. اگر تم تاکار ہو گئے تو یقین کرو, یاد رکھو, پھر اپنے پاپ کے ہی سر اٹھانے کے قابل نہیں رہے گا. اس لیے کہ باپ کے لیے بھائی سے فخر تو ہے, ایک بھائی کے لیے بھائی سے فخر تو ہے, ایک ماں کے لیے بھائی سے فخر تو ہے. میری بہن اگر تو بگڑ جاتی ہے تو وہ تیری ماں کہیں کی رہے گی, تیرا